الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وبرهان الرشيد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر ور حسابم را تو بینی گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العالمین اور اس دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی حمد و ثنا کرن تو بعد حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات دے اتے ہدیہ درود و سلام پیش کرنا بے شمار فضیلتاں اور بے شمار برکتاں والا عمل ہے۔
صحیح ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3487۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر تشریف فرمانے ایک آدمی آیا، انہیں آ کے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے انہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر اینا کلمیاں دے ذریعے دعا منگی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ میری بخشش فرما اور میرے تے رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دے اے کلمات سن کے ارشاد فرمایا، عجلت ایہا المصلی، کہ اے نماز پڑھن والے تو بڑی جلدی کیتی ہے، تو اے دعا مانگ کے اٹھ گیا، تو بہت جلدی کیتی۔ اذا صلیت فقعدت فاحمد للہ بما هو اہلہ وصلی علیہ ثم ادعوہ۔ سرکار نے فرمایا کہ جدوں تو نماز پڑھ کے بیٹھے تے پہلے اللہ دی اس طرح حمد کر جس طرح اس دی حمد کرنی چاہیے، جس دا او لائق ہے، اس تو بعد میری ذات اتے درود پاک پڑھ، پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر جو دعا کرنی کر۔ راوی کہندے نے جناب فضالہ بن عبید کہندے نے کہ اس تو بعد ایک اور شخص آیا، انہیں نماز پڑھی، وہ نماز تو فارغ ہویا، انہیں اللہ دی حمد بیان کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھیا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایہا المصلی ادعو تجب، اے نمازی تو بڑا سونا طریقہ اختیار کیتا ہے، نماز پڑھیے، اس تو بعد تو اللہ دی حمد بیان کیتی، میری ذات تے درود پاک پڑھے، ہون جو تو منگے گا تیرے منگن تے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مراد نو پورا فرمائے گا، تینوں وہ چیز عطا فرما دے گا۔ یعنی کہ انتہائی آسان وظیفہ بھی اس نو کہہ لو یا ایک انتہائی آسان عمل بھی کہہ لو اپنی دعا نو قبول کروان دا، کہ جدو بندہ نماز پڑھے، نماز پڑھ کے اللہ دی تعریف کرے، اللہ دی حمد بیان کرے، اس تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھے، پھر اپنی مراد رب دی بارگاہ اندر رکھے، بندہ جو منگے گا رب تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ سرکار دے صحابی نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ ایک دفعہ انج ہویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لائی کہ میں لوگوں کولوں زکوٰۃ وصول کراں، گویا کہ مینوں سرکار نے ٹیکس زکوٰۃ وصول کرن والا بنایا، مینوں عاشر بنایا۔ آپ فرماندے نے کہ میں لوگاں دے کولوں زکوٰۃ دا مال اکٹھا کرن واسطے جدوں گیا، کسی کولوں میں مال لیا، او مال لے کے میں سرکار دی بارگاہ وچ حاضر کر دیتا۔ فرماندے نے کہ میں ایک ایسے شخص دے کول گیا جدے کول بڑی تعداد دے اندر اٹھ موجود سن، اٹھنیاں بھی اس دے کول موجود نے، تے میں انہوں نے کہا کہ مینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرن دے واسطے بھیجے، تے اپنا ٹوٹل مال میرے سامنے حاضر کیتا جائے۔ ابی بن کعب فرماندے نے کہ جدوں میں اس صحابی نو کہا کہ اپنا مال میرے سامنے رکھیا جائے، تے اس صحابی نے اپنا ٹوٹل مال جیڑا اٹھنیاں اور ہٹھاں دی صورت دے اندر انہاں کول موجود سی، وہ انہاں نے میرے سامنے رکھ دیتا۔ فرماندے نے میں حساب کیتا کہ اتنا مال ہے، اتنے اٹھ نے، اتنی اٹھنیاں نے، تے زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ فرماندے نے کہ جدوں میں زکوٰۃ دا حساب لایا تے زکوٰۃ بنی 1 سال دی اٹھنی، چھوٹا جا بچہ 1 سال دا اونٹنی دا بچہ، اے زکوٰۃ بنی۔ جدوں یہ زکوٰۃ بنی تے میں اس صحابی نو آکھیا کہ تھوڑی اینی زکوٰۃ بنی ہے، تسی اپنی زکوٰۃ دے طور تے ایک اٹھنی جڑی 1 سال دی ہوئے او اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرو۔ حضرت ابی بن کعب فرماندے نے کہ جدوں میں اس نو اے کہا کہ
کہ وہ 1 سال دی اٹھنی رب دی بارگاہ پیش کرنی ہے، تو انہاں صحابی نے عرض کیتا کہ اے 1 سال دی جڑی اٹھنی ہے ادا کوئی فائدہ نہیں ہونا، نہ انہیں دودھ دینا ہے، نہ کوئی اور اس تو فائدہ لیا جا سکتا ہے، نہ انہیں سواری دے کام آنا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں اے ران دیواں او جڑا سب تو بہترین موٹا تازہ ہوٹھے میں او رب دی بارگاہ دے اندر پیش کراں۔ ابی بن کعب فرماندے نے کہ میں اے نہیں کرنا، جتنا مینوں آرڈر ہوئے، جتنا مینوں کہا گیا میں اتنا ہی مال لینا ہے، اتے 1 پیسہ بھی نہیں لینا۔ تیری زکاة بن دی 1 سال دا بچہ، تو میں 1 سال دا بچہ لے کے جاواں گا، اتے اگر دینا ہی تو سرکار دا روزہ تیرے سرکار دا مبارک در تیرے کول ہی جا، سرکار کو پوچھ لے، جو سرکار فرمان گے وہ کر لیں۔ ابی بن کعب کہندے نے کہ پھر وہ صحابی سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے، آ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ ایک تے مینوں بڑی خوشی ہوئی کہ تساں بندہ گلیا میرے کول زکاة لین واسطے، اے پہلا موقع سی جدو میرے کول تہاڈا قاصد آیا، مینوں بڑی خوشی ہوئی، میں بڑا راضی ہویا کہ حضور نے میرے ول بھی بندہ بھیجیا ہے۔ تے دوجی گل اے وے کہ تہاڈے آن والے قاصد نے میری زکاة دا حساب لایا تے میری زکاة بنی 1 سال دا اٹھنی دا بچہ، لیکن میں سوچیا کہ اے نہ تے سواری دے کم آنا ہے، نہ انہیں دودھ دینا ہے، کوئی دا خاص فائدہ نہیں ہونا، میں اے نہ دیواں بلکہ اپنا سب تو موٹا تازہ ہوٹ رب دی بارگاہ پیش کراں۔ تے جدو میں انہوں نے اے کیا، انہوں نے کہا میں نہیں لینا، اگر اے کرنا تے حضور دی بارگاہ چلے جاؤ۔ تو ان فرماؤ کی کریے؟ سرکار نے فرمایا کہ یہ بڑی اچھی گل ہے۔ سرکار نے فرمایا کتنے ہے او اٹھ جڑا تو رب دی بارگاہ پیش کرنا ہے وہ لے کے آ۔ حضرت ابی بن کعب کہندے نے کہ او صحابی سرکار نے عرض کر دینے یا رسول اللہ اے جڑا اٹھ میں نال لے کے آئے اے ہی میرا او اٹھ جڑا سب تو قوی تے سب تو مضبوط ہے، میں رب دی بارگاہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ سرکار نے قبول فرمایا، قبول فرما کے سرکار نے برکت دی دعا دے نال نوازیا، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں وی رب دی بارگاہ دے اندر اپنا مال دین دی واری آئے تے بندہ سب تو اچھا مال دیوے، اللہ اس دے نال چوکھا راضی ہو جاندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے تے راضی بھی ہو جاندہ ہے، اور بندے دی اس پیشکش نو رب تعالی قبول بھی فرماندہ ہے۔ ایسی صحابہ کرام علیہ مردوان دا جذبہ کہ انہوں نے کس طرح اپنے مال دی زکاة رب دی بارگاہ اندر پیش کی تھی، اس تو سانو سکھن نو کی ملیا وہ میں انشاءاللہ اینڈ تے جا کے بیان کرانگا۔ خیر اسی زکاة دے حوالے دے نال گفتگو شروع کیتی ہے۔ زکاة دے حوالے دے نال قرآن مجید فرقان حمید دی چند ایک آیات اساں پچھلے جمعہ نو سنیاں۔ اج دے اس جمعہ نو اسی انشاءاللہ سرکار دے فرامین جڑے زکاة دے حوالے دے نال نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة دی اہمیت نو کس طرح اجاگر فرمایا، اور اس تو بعد زکاة نہ دین والے دے بارے سرکار نے کی فرمایا، اے سنیں گے۔ وقت ہویا تو انشاءاللہ زکاة دے مسائل بھی اج ہی شروع کر دیتے جان گے۔ سب تو پہلے اساں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنا گے کہ جس دے اندر اس چیز دا واضح ثبوت موجود ہے کہ زکاة جڑی ہے وہ فرض ہے۔ زکاة دا انکار کرنا اور زکاة نو نہ مننا اور اے کہنا کہ زکاة فرض نہیں، اس دے بارے کی حکم ہے، اسی سب تو پہلے اس حوالے دے نال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سماعت کریے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث دے راوی نے، اور یہ روایت صحیح بخاری اندر موجود ہے۔ آپ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اللہ نے اے ڈیوٹی لگائی، مینوں اس گل تے مأمور کیتا، مینوں حکم اس گل دا دیتا کہ میں لوگاں دے نال اس وقت تک لڑا جدوں تک اے اللہ دے معبود ہون دی اور میرے رسول ہون دی گواہی نہ دین۔ اے اللہ نے میری ڈیوٹی لائی، مینوں حکم فرمایا، اور ٹھیک طرح نماز ادا کرن اور زکاة دین۔ پس اگر لوگ اے کر لین، یعنی اللہ تے ایمان لے کے آن، مینوں رسول منن، نماز نو ٹھیک طریقے نال ادا کرن، زکاة دین، تے اونا اپنے مال تے اپنے جانہ محفوظ کر لیاں، سوائے اس تو جڑی اسلام نے حد اونا تے جاری فرمائی۔
یعنی کہ اس روایت دا مفہوم ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ نے ڈیوٹی لگائی، حکم دیتا کہ میں لوگوں دے نال لڑائی کراں، جہاد کراں، کدوں تک؟ جدوں تک لوگ اے کم نہ کرن۔ او کیڑے کم نے؟ اللہ تے ایمان لے کے آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے کے آنا، نماز پڑھنا اور زکوٰۃ نو ادا کرنا۔ پتہ چلیا زکوٰۃ جڑی ہے او فرض اور لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز دا حکم فرمایا کہ مینوں اللہ نے اے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ دوسری روایت صحیح ترمذی دی ہے، اس دے راوی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی نے، آپ نو سرکار نے یمن دی طرف گورنر حاکم بنا کے بھیجیا۔ جدو سرکار نے جناب معاذ نو گورنر یمن بنا کے بھیجیا تو سرکار نے حکم ارشاد فرمایا کہ انہاں لوگاں نو یمن والیاں نو جا کے دسنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دے مال تے زکوٰۃ فرض کیتی ہے اور انہاں دے مالداراں کولوں زکوٰۃ لے کے انہاں دے فقیراں نو دے دینی ہے۔ اے سرکار نے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ڈیوٹی لگائی، پتہ چلیا کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے ایک سرکار دا وصال ہویا، وصال اقدس تو بعد کچھ لوگاں نے زکوٰۃ دا انکار کیتا، منکرین زکوٰۃ ہو گئے، انہاں کہا کہ زکوٰۃ کوئی نہیں دینی، زکوٰۃ حضور دے زمانے دیتی یہ بڑی ہو گئی، ایسا ہون زکوٰۃ نہیں دینی۔ جناب عمر فرماندے نے کہ میں صدیق اکبر دی بارگاہ عرض کیتا، چونکہ آپ خلیفہ وقت اور مسلمانہ دے امیر مقرر ہو چکے سن، میں عرض کیتا کہ اے چند لوگ نے جڑے کہہ رہے ہیں کہ اسی زکوٰۃ نہیں دینی، زکوٰۃ دا انکار کر رہے ہیں، زکوٰۃ دین تو منع کر رہے ہیں، تین دے بارے کی کچھ کرنا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ اللہ دی قسم جس کسی نے بھی ایک رسی دے برابر بھی او شے جڑی او حضور دے دور چو دیندے سن او روکی، میں او دے نال جہاد کراں گا ادوں تک جدوں تک او دے نہ دے۔ صدیق اکبر نے جنہوں نے جواب فرمایا تو عمر بن خطاب کہندے نے کہ میں اس وقت رب دا شکریہ ادا کیتا کہ مولا تیرا شکر ہے تو سانو رسول اللہ تو بعد او عظیم ہستی عطا فرمائی جنہیں رسول اللہ دے احکام تے من کل الوجوہ عمل کرن دی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اے او احادیث نے جنہ تو اے گل ثابت اور واضح ہوندی ہے کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور احکام ہوندے نے چار طرح دے، انہاں چوں سب تو ڈاڈے تے سب تو پیڑے احکام ہوندے نے جڑے ہوندے نے ضروریات دین، یعنی کہ جنہ دا حکم قرآن دے اندر یا رسول اللہ دے فرمان دے اندر واضح طور تے موجود ہوندے تے اے زکوٰۃ جڑی ہے اے بھی ضروریات دین ہے، اور ضروریات دین دے وچوں کسی ایک ضرورت دینی دا انکار کرنا اے بندے نو دائرہ اسلام تو خارج کر دیندا ہے۔ قرآن و حدیث اندر جڑے احکام بالکل واضح نے، جن اندر کسی قسم دا کوئی سکم یا جن اندر کسی قسم دا کوئی اختلاف نہیں، انہوں نے ضروریات دین کہندے نے، اور اے زکوٰۃ جڑی ہے اے زکوٰۃ بھی ضروریات دین وچوں ہے۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان میں پڑھیا اج ہی، اس کا مفہوم عرض کر دیں، میں مکمل الفاظ یاد نہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ میں اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، مفہوم اللہ نے میں حکم ارشاد فرمایا کہ جیڑا نماز تے زکوٰۃ وچ فرق کرے میں او دے نال جہاد کراں، او دے نال لڑائی کراں۔ مطلب جس طرح نماز فرض، جس طرح نماز ضروری تے لازم، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض لازم تے ضروری ہے۔ زکوٰۃ فرض کدوں ہوئی اس دے حوالے دے نال بھی سماعت فرما لو۔ زکوٰۃ جڑی ہے اے 2 ہجری دے اندر فرض ہوئی، 2 ہجری اندر، اس تو پہلے زکوٰۃ جڑی ہے اے فرض نہیں سی۔ مکہ مکرمہ دے اندر جو زندگی اسلام والی گزری اس دے اندر زکوٰۃ فرض نہیں سی۔ سرکار دے ہجرت کرن تو بعد، مدینہ منورہ آن تو بعد، اگلے سال دوسرے سال 2 سن ہجری دے اندر اس زکوٰۃ نو اللہ نے فرض اور لازم قرار دیتا۔ آیات اسی پہلے سماعت کر چکے ہو تے اس زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو پھر اس دا فائدہ کی ہے؟ زکوٰۃ بندہ دیوے، زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ دین دا فائدہ کی ہے؟ اس بارے سرکار دا ایک فرمان سماعت فرماؤ۔ کتاب دا نام ہے جی الترغیب والترہیب
اور یہ کتاب علماء دے نظران دے اندر ایک حیثیت رکھن والی کتاب ہے. اس دے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہاڈا اسلام مکمل ادو ہونا ہے، اسلام پورا تا ہونا ہے جدوں تساں اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کرو. اسلام پورا تا ہونا ہے. سرکار دا فرمان بالکل واضح. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کامل ہون دی نشانی بیان فرما دیتی. مطلب کی ہویا کہ او بندے جنہوں اللہ مال دیندے اور اس مال دے وچوں اللہ دی طرفوں مقرر کردہ حق ادا کر دے. وہ کون ہے؟ وہ ایسا بندہ ہے جنہاں سرکار دے فرمان دے مطابق کامل ایمان والا ہے، جدہ ایمان مکمل ہے، جدہ ایمان کامل ہے. تکمیل ایمان دا ذریعہ تے سبب ہے زکوٰۃ. اور جس طرح میں پہلے عرض کر دیتا کہ زکوٰۃ دا انکار کرنے کی گنجائش نہیں. ایک ہے زکوٰۃ نہ دینا، ایک ہے زکوٰۃ نو نہ مننا، دو بہت زیادہ فرق ہے. ایک بندہ زکوٰۃ ایمان تے رکھ دے کہ ہاں زکوٰۃ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، دینی ہے، اس دے اتے حکم نہیں لگے گا کفر دا، یا او دے اتے دار اسلام تو خارج ہون دا حکم نہیں لگے گا. مند ہے لیکن دیندہ نہیں، گناہ کبیرہ کر رہے ہے. اور سرکار دے ایک فرمان دے مطابق او لعنت دا مستحق بن رہے. میں کہ جا کے عرض کراں گا سرکار دا فرمان واضح طور دے کتب احادیث دے اندر موجود، المعجم الاوسط دے اندر موجود. سرکار نے فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے والا لعنتی ہے. اس واسطے زکوٰۃ دا انکار کرے جڑا بندہ کہ زکوٰۃ ہے ہی کوئی نہیں، زکوٰۃ دینی نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، اس بندے دا اسلام دے نال تعلق نہیں. ہاں زکوٰۃ نو من دے لیکن سستی ہے، کاہلی ہے، توجہ نہیں، پتہ نہیں، علم نہیں، شعور نہیں، یا ایویں کو وجہ زکوٰۃ دیندا نہیں، اس بندے تے حکم لگے گا گناہگار ہون دا، وہ بندہ کافر نہیں ہوئے گا. اے پہلی روایت تساں سماعت فرمائی. اور دوسری روایت المعجم الکبیر کتاب دا نام ہے جی، اس دے اندر روایت موجود ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اے دعویٰ کردا ہے کہ میرا اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان ہے، یعنی جڑا بندہ اے کہندا ہے کہ میں اللہ نو بھی مندا ہے، اللہ دے رسول نو بھی مندا ہے، میرے حضور فرما رہے ہیں کہ اس بندے تے لازم ہے کہ او بندہ اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کرے. اس سے لازم ہے، حکم ارشاد فرمایا. مزید ایک آیت کریمہ پچھلے جمعہ میں تھوڑے سامنے عرض کی تھی، ایک مزید آیت کریمہ سماعت فرماؤ. اللہ فرماندا ہے کہ ایمان والے کون نے، متقی کون نے، پرہیزگار کون نے؟ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایمان والیاں دے وچوں اللہ دے قریب او نے، متقی او نے، پرہیزگار او نے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اساں جو کچھ اونا نو دتا ہے او دے وچوں ساڑے راہ دے اندر خرچ کر دینے. زکوٰۃ اللہ دے راہ اندر خرچ کرنا ہوندے. تے پتہ کی چلیا کہ اے اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں ساڑے واسطے کامیابی دا راستہ ہے. قد افلح المؤمنون. میں پچھلے جمعہ نو اشارتاً عرض کیتا کہ 18ویں پارے دی ابتدا اندر ہی اللہ نے اس گل دا واضح طور تے اعلان فرمایا کہ مومنہ دے وچوں کامیاب ہونے کون؟ چند ایک نشانیاں سماعت فرماؤ. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. جڑے مومن اپنیاں نمازاں اندر رب دا خوف رکھ کے گڑ گڑاندے نے. والذین هم عن اللغو معرضون. او مومن جڑے فضول کماں اندر نہیں جاندے، فضول کماں تو اعراض کر دینے، فضول کماں اندر نہیں پوندے، کم دیاں گلاں کر دینے، کم دے اعمال کر دینے. کہ فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون. اور او مومنین کامیاب نے جڑے زکوٰۃ نو ادا کرن والے نے. اے ہے جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے نازل ہون والا کلام جڑا سانو اے واضح طور تے ہدایت دے رہے کہ بندہ زکوٰۃ دے گا تے اللہ تعالیٰ انہوں کامیاب لوگاں میں شامل فرما دے گا. موسم خراب ہے، بارش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ عافیت علی معاملہ فرمائے، لیکن اسی قرآن و حدیث نو انشاءاللہ توجہ دے نال سماعت کریں گے. میں صرف احادیث ہی عرض کرنیاں نے، مزید کوئی ارلی پرلی گل نہیں ہونی، کوئی تمہید نہیں ہونی، کوئی جناب مسئلہ نہیں ہونا، اکثر احادیث ہی ہونیاں نے. اس صرف بیان کرنے دا مقصد اچھا زکوٰۃ دا موضوع میں شروع کیتا پچھلے جمعہ نو، آج بھی تے اگلے جمعہ نو بھی. اتنا لمبا لے کے جان دا مقصد کی ہے؟
وہ مقصد صرف ہے کہ اج اساں مسلمانہ نے زکات دے درس نو بالکل بھلا دیتا ہے. اور یقین کرو ساڈے کول تے لوگ آندے نے سوال کرتے ہیں ساڈا اس شعبے نال تعلق ہے. کئی لوگاں نو اے بھی نہیں پتہ ہوندا کہ زکات فرض بھی ہے کہ کوئی نہ. وہ کہندے نے بس ایک رواج چل رہا ہے, رسم چل رہی ہے, جڑے دین ٹھیک ہے, جڑے نہیں دین تاں بھی ٹھیک ہے. ایسی ویسی گل نہیں. زکات فرض ہے, اور جس طرح نماز ضروری اس طرح زکات بھی ضروری. میں پچھلے جمعہ میں ایک روایت عرض کی تھی, بنیاد الاسلام علی خمس, 5 بنیاداں نے اسلام دیاں. انہاں 5 وچوں پہلی بنیاد ایمان, اللہ رسول نو مننا, دوجی بنیاد سی نماز قائم کرنا, تیجی بنیاد سی زکات ادا کرنا. تیسری بنیاد ہے اور انتہائی ضروری ترین عمل ہے. اچھا زکات جدوں بندے دینی ہے تو پھر زکات دا فائدہ کی ہونا ہے؟ اس حوالے نال ایک روایت سماعت فرماؤ جی. مسند امام احمد بن حنبل کتاب دا نام ہے. اس دے اندر انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرن والے صحابی نے, آپ فرماندے نے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال دی زکات ادا کرو کہ اے زکات پاک کر دے گی توانوں بھی تواڈے مال نو بھی. 2 بشارتاں کہ زکات دے وہ, زکات توانوں پاک کرے گی اور توانوں پاک کرن دے نال نال تواڈے مال نو بھی پاک کر دے گی. زکات دینا گویا کہ پاک ہون دا ذریعہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھو زکات مال دا میل ہوندا ہے. ایک مسئلہ سے سنیا ہوئے گا, میں پچھلے سال رض کیتا, دوبارہ بھی رض کراں گا کہ سید نو زکات دینا جائز نہیں. کیوں بھلا؟ وجہ یہ کہ اے زکات ہوندا ہے مال دا میل. میل کی ہوندا ہے؟ گندگی, جس نو بندہ جڑا نا وہ ویکھ کے نہیں راضی ہوندا, انہوں مال دا میل کیا گیا. اور اگے میں روایت رض کراں گا, اس کے اندر سرکار نے فرمایا, کی فرمایا تسی اگے جا کے سماعت کرو گے. سرکار نے مزید سخت الفاظ استعمال فرمائے. مزید ایک روایت سماعت فرماؤ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے. سرکار فرماندے نے, اور روایت مراسیل ابی داود مع سنن ابی داود, ابو داود اندر موجود ہے اور صحاح 6 دے وچ اس کتاب دا شمار ہے. اس حدیث پاک دے اندر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے مال اگر محفوظ کرنے نے نا, اگر چاہتے ہو کہ ساڑھے مال مضبوط قلعے دے اندر بند ہو جان, کوئی مال دے اندر اپنا جڑا نا اپنا اختیار استعمال نہ کر سکے, مال محفوظ ہو جائے, کی کرنا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تے انج کرو جڑے تواڈے بیمار بندے نے نا, اونا بیماراں دا علاج کرو خیرات دے نال. جدو خیرات دے کے اپنے بیماراں دا علاج کرو گے تواڈا مال سارا محفوظ ہو جائے گا. سرکار فرما رہے ہیں مال محفوظ ہونا طریقہ کہ بندہ رب دی بارگاہ اس نو دے, بلکہ سانو دے سرکار نے ایک طریقہ ارشاد فرما دیتا نا بیماراں دا علاج کرن دا. اسی بڑے بڑے پیسے خرچ کر دیندے ہیں. کئی لوگ نے جناب اسپتالاں دے اندر کئی لکھ لا دیندے نے, کئی جناب انہاں دے ہزاراں پیسے لگ جاندے نے, لیکن بیماری پھر بھی ٹھیک نہیں ہوندی. اور انہاں لوگاں دا اس طرف کوئی دھیان نہیں ہوندا. حالانکہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا کہ اپنے بیماراں دا علاج صدقے اور خیرات دے نال کرو, اور اس دی برکت کی ہوگی مال محفوظ ہو جائے گا. تو پھر بندے نو چاہیے کہ بندہ اپنا مال اللہ دی بارگاہ پیش کر کے اپنے بیماراں دا علاج کرے. ایک اور روایت سنو جی, المعجم الاوسط دے اندر روایت موجود ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے اپنے مال دی زکات اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کی تھی, اللہ اس نو ہر طرح دے شر تو دور کر دے گا. ہر طرح دا شر. سرکار دا فرمان حتمی یقینی جزمی, کوئی شک دی گنجائش نہیں. فرمایا زکات ادا کرو, جڑا زکات دے گا نا برکت کی ہوئے گی, اللہ انہوں ہر طرح دے شر تو محفوظ فرما دے گا. چاہے شر ہوئے مال دا, چاہے شر ہوئے اولاد دا, چاہے شر ہوئے لوگاں دا, چاہے شر ہوئے دنیاوی, چاہے شر ہوئے اخروی. شر ہوندہ ہے بیڑا, برائی, بیڑی چیز, کسی حوالے دے نال بھی ہوئے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا کہ جڑا بندہ زکات دے گا اللہ اس نو شر تے شریراں تو محفوظ فرما دے گا. مزید سماعت فرماؤ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اچھا جدو زکات دیتی جاندی ہے نا, اگلے بندے دی حاجت پوری ہوندی ہے جنہوں زکات دیتی جاندی ہے, اور حاجت پوری کرن دے بارے سرکار نے کی ارشاد فرمایا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ کسی بندے دی حاجت نو پورا کرے گا,
کسی بھی حوالے دے نال، چاہے وہ مال دے کے یا کسی اور اعتبار دے نال، مثال کوئی عہدے دار ہے اس دا کم کروا دے وے، کوئی بھی کسی حوالے دے نال سرکار نے فرمایا کہ جڑا کسی دی حاجت روائی اس دنیا اندر کرے گا، اللہ تبارک و تعالی دین تے دنیا دے ہر معاملے دے اندر اس دی حاجت روائی فرما دے وے گا، اس دے کم ہو جان گے، انہوں سوچ بھی نہیں ہوئے گی، انہوں پتہ بھی نہیں ہوئے گا، لیکن اللہ دی طرفوں اس دا کم ہو جائے گا۔ اے ہے زکوٰۃ دین اور حاجت پوری کرن دے حوالے دے نال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمان۔ حدیث میرے کو اور بھی کافی زیادہ نے زکوٰۃ دین دی فضیلت دے اعتبار نال، لیکن ساڈے کول اتنا لمبا چوڑا وقت نہیں ہوندا، اسی ان دوسرے موضوع لائیے او احادیث سماعت کریے جن اندر سرکار نے زکوٰۃ نہ دین والے دے بارے سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ اے ذرا سماعت کرنا اور اپنے آپ جن جوڑنا۔ میں پچھلے جمعہ میں عرض کیتا، میں بڑی تسلی دے نال اور بڑے اعتماد دے نال ممبر رسول تے کہ دعویٰ کر دیں کہ اج بھی اگر ساڈے اس معاشرے دے اندر ہر مالدار اپنے مال دی پوری زکوٰۃ دینا شروع کر دے وے تو کوئی بندہ ساڈے معاشرے غریب برقرار باقی نہیں رہے گا، غربت ختم ہو جائے گی۔ غربت ختم ہونے دا بہترین ساڈے کو ایک طریقہ سانو اسلام نے عطا فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا، اسلام ہمیں دیتا کیا ہے؟ اسلام تو بڑا مشکل ہے۔ بھائی مشکل نہیں، اسلام اتنا آسان ہے کہ اسلام نے تمہاری غربت ختم کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کر دیا۔ یہ غربت دور کرنی ہوئے تے ایس تو بڑا کوئی طریقہ نہیں۔ مثال میں پھر جمعہ نو عرض کیتی سی، خیر مزید اسی اتھو چند ایک روایات سن دے ہاں جن اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دین والے دے بارے سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ سنو، مجمع الزوائد کتاب دا نام ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خشکی تے تری دے اندر جڑا بھی مال ضائع ہویا ہے نا، او مال زکوٰۃ ادا نہ کرن دی وجہ تو ضائع ہویا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرن دی وجہ تو مال ضائع ہویا۔ مزید سماعت فرماؤ، سرکار دا فرمان ہے، شعب الایمان کتاب دا نام ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، سخاوت جنت وچ ایک درخت ہے جڑا سخیے رب دی بارگاہ چ دیندے، اونے اس درخت دی شاخ نو پکڑ لیا اور اے شاخ انہوں لے کے جنت اندر داخل ہو جائے گی۔ اور فرمایا بخل یعنی اپنا مال روک کے رکھنا، رب دی بارگاہ چ نہ دینا، اے جہنم دا ایک درخت ہے، جڑا بخل کرے گا او اس درخت دی ٹہنی پکڑے گا اور ٹہنی اس نو جہنم دے اندر داخل کر دیوے گی۔ اللہ اکبر۔ مزید سماعت فرماؤ، شعب الایمان ہی کتاب ہے، ایک مقام ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ والا مال، سننا توجہ دے نال، زکوٰۃ والا مال جس مال دے وچ مکس ہو جائے گا وہ سارا مال برباد ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا زکوٰۃ والا مال جس مال چو مکس ہوئے گا، اگرچہ بظاہر کول ہوئے گا، بعض اوقات مال ہلاک نہیں ہوندہ، پیسہ کول ہوندہ ہے، ہتھی ہر شے ہوندی ہے، لیکن برکت کوئی نہیں ہوندی۔ اور برکت نہ ہونا بھی گویا کہ مال ہلاک ہونا ہی ہے۔ بعض لوگ بہت بہت کماندے نے لیکن برکت نہیں، سکون نہیں، پورا نہیں ہوندہ۔ کیوں؟ اکثر غلطی ویکھی جاندی ہے کہ وہ رب دا حق پورا ادا نہیں کر دے، جس دی بنا تے انہاں دے مال چوں برکت اٹھا لی جاندی ہے اور انہاں دا مال اس طرح ہلاکت دا ذریعہ بن جاندہ ہے۔ خیر مزید روایات سماعت فرماؤ، سرکار دا فرمان ہے جی، المعجم الاوسط کتاب دا نام ہے۔ سرکار فرماندے نے کہ جیڑی قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے، جیڑی قوم، پوری قوم دے دو چار بندے بھی ہوں تو پھر بھی حکم آ جائے گا۔ سننا سرکار کی فرما رہے ہیں، سرکار فرماندے نے جیڑی قوم زکوٰۃ نہیں نہ دے گی، اللہ انہاں نو قحط دے اندر مبتلا فرما دے گا۔ قحط کی ہوندے؟ جیڑی شے دی لوڑ ہوئے ہوئے کوئی نہ، جیڑی شے دی لوڑ پوے نہ ملے، ٹائم تے بارش نہ ہونا، یہ بھی ایک قحط ہے۔ کتنی باری انج ہوندا ہے، سانو بارش دی اشد ضرورت ہوندی ہے، فصلہ نو بارش دی اشد ضرورت ہوندی ہے لیکن بارش نہیں آ رہی ہوندی، یہ بھی قحط دی ایک صورت ہے۔ اور کئی باری انج ہوندا ہے، بارش دی لوڑ نہیں ہوندی، بارش نقصان دا سبب بندی ہے، لیکن بارش آندی ہے، فصلیں تباہ ہو جاندیاں نے، سارے معاملات بگڑ جاندے نے،
اے بھی کہت دی ہی ایک صورت ہے. اس دی وجہ کی ہے اگر غور کیتا جائے سانو سرکار دا اے فرمان سمجھا رہے, سانو جھنجھوڑ رہے کہ ان ساریاں مصیبتاں دی وجہ اے وے کہ جڑی قوم زکوٰۃ نہیں دیندی اللہ انہاں دے اے مصیبتاں نازل فرماندا ہے. اللہ اکبر. مزید ایک روایت سماعت فرماؤ. صحیح ابن خزیمہ کتاب دا نام ہے, اس دے اندر روایت موجود ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس دے راوی نے, آپ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہ کرن والے تے لعنت فرمائی. قرآن سارا پڑھیا جائے نا تے قرآن دے اندر صرف 3-4 مقامات نے جنہ مقامات تے لعنت کیتے گئے, کافراں تے, فاسقاں تے, اور 1-2 مزید نے جھوٹیاں تے بھی لعنت کیتی گئی. لیکن اتنا طویل قرآن ہے, صرف 3 بندیاں تے لعنت کیتی گئی. مطلب ہے کہ لعنت کوئی چھوٹی سزا نہیں, بہت بڑی سزا ہے. اور ابن مسعود کی فرماندے نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دین والے تے لعنت فرمائی. اللہ اکبر. اے روایات سانو جھنجھوڑ دیاں نے. اور ویکھو ذرا اللہ دا قرآن کی فرماندے, جڑے بندے زکوٰۃ نہیں دیندے انہاں دے بارے قرآن کی فرماندے. قرآن کہندے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. قرآن کہندے کہ او بندے جڑے سونا چاندی ڈک کے رکھ دینے انہاں دا حق ادا نہیں کر دے, زکوٰۃ ادا نہیں کر دے, او بندے کون نے, اور اللہ دی راہ اندر خرچ نہیں کر دے. فبشرہم بعذاب علیم. اللہ فرماندا ہے کہ محبوب انہاں لوگاں نو دردناک عذاب دی خوشخبری سنا دیو, دردناک عذاب. مزید یوم یحما علیہا فی نار جہنم, اس دن دی انہاں نو ڈراؤ جس دن انہاں دی پیشانیاں نو تپایا جائے گا, سیکیا جائے گا. فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, پھر انہاں دی پیشانیاں, انہاں دیاں گردناں, انہاں دیاں پیٹھاں نو آگ دے نال رنگیا جائے گا. اور کی ہوئے گا, کیا جائے گا, ھذا ما کنزتم لانفسکم, اے او تھوڑا مال لے جنہیں تُسے ڈک کے رکھیا اپنے آپ نو اس دے اندر غرق کر کے رکھیا. فذوقوا ما کنتم تکنزون, جڑا مال ڈک کے تُسے رکھیا زکوٰۃ نہیں دیتی آج او دا بدلہ چکھو, سخت عذاب. اوہی مال جنہوں اسی اپنا سب کچھ سمجھیا, جنہوں اسے رب دی راہ پیش نہ کیتا, حالانکہ دیتا بھی رب نے اور منگیا بھی رب نے, نہ دیتا نہ دین دی وجہ تو اوہی ساڈا اپنا مال بروز قیامت ساڈے واسطے وبال جان بن جائے گا. اللہ اکبر. مزید ایک روایت سماعت فرماؤ. سرکار فرماندے نے, مجمع الزوائد کتاب دا نام, سرکار فرماندے نے کہ فقیر ہرگز ننگے بھکے ہون دی تکلیف نہ اٹھان گے جدوں مگر کہ اغنیاء دے ہتھوں. سن لو ایسے مالداراں کولوں اللہ تعالی حساب سختی دے نال لوے گا اور انہاں نو دردناک عذاب دے گا. یعنی جدوں حالت ہوئے نا فقیر امیراں دے مال نہ دین دی وجہ تو تکلیف اندر آ جان اور وہ بندے زکوٰۃ ادا نہ کرن, اللہ دا دتا ہویا اس دراج خرچ نہ کرن, جدوں بندے اس طرح دے ہو جان سرکار فرمائے کہ اس طرح دے بندیاں دا حساب بڑے سختی دے نال ہونا ہے. اور حساب سختی دے نال ہوئے یا نرمی دے نال, حساب بڑا ڈاڈا ہے. حساب اگر بغیر سختی تو ہوئے نا, بزرگ فرماندے نے خدا دی قسم رب دا جلال اتنا ہوئے گا کہ جڑا بندہ رب دی بارگاہ حساب لا جائے گا انہیں کامیاب نہیں ہونا, انہیں پھنس جانا ہے. اے دعا کیتا کرو کہ اللہ سانو بغیر حساب بخشے, اتھے حساب نہیں دینا ہوئے گا. تو پھر ایتھے سرکار نے سختی والے الفاظ استعمال فرمائے. ایتھے سرکار نے مزید اور ڈرایا نا کہ جڑا زکوٰۃ نہ دے او دی وجہ تو فقیر تنگ ہو جان تے اس بندے دا حساب سختی دے نال ہوئے گا. اللہ سانو سارے انو زکوٰۃ ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے. مزید ایک روایت, آخری روایت آج دے خطبے دی سماعت فرماؤ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح ابن خزیمہ دی روایت, سرکار نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ دے اندر, جہنم دے اندر سب تو پہلے 3 طرح دے بندے جان گے. کتنے طرح دے؟ تھوڑا جا بولو, کچھ نہیں ہوندہ, ٹھنڈ ہے تو انشاءاللہ اتر جائے گی
ہے ویسے کوئی نہ. سرکار نے فرمایا کہ سب تو پہلے دوزخ دے اندر 3 طرح دے لوگ جان گے. کون کون؟ انہاں وچوں سرکار نے فرمایا ایک او بھی ہوے گا جنہوں اللہ نے مال دیتا تے اونے اپنے مال دا حق اللہ دی راہ وچ ادا نہیں کیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سارے انو اے روایات سن کے اپنے آپ نو ڈران دی توفیق عطا فرمائے. اساں پہلے بھی کئی باری اے چیزاں سندے ہاں، سانو پتہ ہوندا ہے، لیکن کی توجہ نہیں ہوندی، دھیان نہیں ہوندا، شعور نہیں اس طرف جاندا کہ بندہ اینا چیزوں بھی سوچے. اسیں جتنے بھی ہاں سمیت میرے سمیت سارے دے ہر عام و خاص ساڑی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اساں اپنی دنیا سنوار دے ہیں. سانو دین دی طرف رغبت نہیں ہوندی. سانو دین سیکھنا بھی بڑا ضروری ہے اور دین دے احکامات تے عمل کرنا بھی بڑا ضروری ہے. اگلے جمعہ نو انشاءاللہ زکوٰۃ دے مسائل بیان کیتے جان گے. زکوٰۃ فرض ہونی ہے، کدے تے کتنی کیویں دینی ہے، کنوں کنوں دینی ہے، یہ سارے مسائل عرض کراں گا. اس تو پہلے میں ایک اعلان بھی کر دیواں کہ انشاءاللہ تھوڑا سا خوشخبری بھی ہے، اگر اس تے عمل ہو جائے تو میں سمجھدا ہے کہ ساڑھے نوجوانوں دی اکثریت نو اپنے عقائد دا اچھے انداز نال پتہ چل جائے گا. انشاءاللہ اج یا کل رمضان شریف دا چند نظر آ جائے گا. تو رمضان المبارک دے مہینے دے اندر 29 روزہ عقائد اہل سنت کورس انشاءاللہ کروایا جائے گا ایتھے ہی اپنی مسجد دے اندر، جس وچ انشاءاللہ عقیدہ اہل سنت ہر حوالے دے نال، یعنی کہ رب تعالیٰ دے بارش عقیدہ کی ہونا چاہیے، رب تعالیٰ دے بارش کیڑی کیڑی صفات جڑیاں نے انہوں نے مننا ضروری ہے، سرکار دے بارش کی عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتیاں دے بارش اور کتاباں دے بارش، آسمانی کتاباں اور صحابہ والے بیت، دیگر تمام ضروریات انشاءاللہ ان 29 دنوں دے اندر پوریاں کیتیاں جان گئیاں. انشاءاللہ اس دا وقت یا فجر تو بعد ہوئے گا یا زور تو بعد، اے 2 وقت نے. فائنل اعلان انشاءاللہ میں کر دیواں گا. ایتھے ہی اپنی مسجد دے اندر انشاءاللہ عقائد اہل سنت کورس 29 روزہ اے شروع کریں گے انشاءاللہ. مینوں اللہ دی رحمت تے بڑی امید ہے کہ جنہ نے اس اندر شرکت کیتی انہوں نے ڈھیر سارا علم دین سیکھن دا موقع ملے گا. تے ہر عمر دے افراد شرکت کر سکتے ہیں، نوجوان بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی. انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوئے گا. اور رمضان شریف شروع ہو جائے گا. رمضان شریف تیاری اچھے انداز دے نال کیتی جائے، اس دے اندر قرآن مجید تلاوت کثرت دے نال کیتی جائے، اور الحمدللہ اس دے اندر خصوصی عبادت تراویح دی نماز، تراویح نماز با جماعت ادا کیتی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سارے انو رمضان المبارک دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. رمضان بڑی برکت والا ہے، اللہ سانو سارے انو اس دی برکت سمیٹنے دی توفیق عطا فرمائے. آمین.